بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ ایک عالم ربانی کے قلم سے پنڈی کے زید قریشی کے بارے میں یہ جملہ بڑا اچھا صادر ہوا کہ یہ بیچارہ ذہنی طور پر کچھ آوارہ ہے۔ وہ جملہ تو ان کی طرف سے صادر ہوا، لیکن حنیف قریشی نے اپنی آوارگی کے مکمل ثبوت قوم کو مہیا بھی کر دیے۔ سب سے پہلے تو اپنے زید ہونے کا بار بار اعلان کیا۔ بڑی اچھی بات ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ زید میں ہی ہوں، اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کے بارے میں باتیں سامنے آتی ہیں اپنے وہ دلائل بھی خود ہی دیتا جاتا ہے کہ میں ہی ایسا ہوں۔ اس کی ذہنی آوارگی کی تازہ مثال یہ ہے کہ اس کو کسی نے لکھ کر دیا کہ یہ بھی اعتراض جلالی صاحب پر بن سکتا ہے، تو کسی کے لکھے ہوئے اعتراض کو لے کر یہ چڑھ دوڑا، اور یہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ اعتراض کس کی عبارت پر کر رہا ہے، وہ کسی جو اس کو لکھ کر دیتا ہے۔ یعنی اس نے تو خیر سوچا ہی ہوگا، لیکن اس نے دھکا اس کو دے دیا۔ اب یہ بیچارہ بیچ منجدار پھنسا ہوا ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، خود بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، نہ کوئی تحقیق نہ اتنی صلاحیتیں، بس ایک کسی کے لکھے ہوئے پر یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے اعتراض جو کیا کہ عصمت شرط نبوت است، کہ معصوم ہونا صرف نبی کے لیے ہے، یہ جو داتا علی حجویری کی عبارت ہے، تو اس پر اس نے کہہ دیا کہ کیا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں؟ استغفر اللہ العظیم، پورا عقیدہ لے کر بیٹھا، اور اپنے عقیدے کو بعد میں اس نے بیان بھی کر دیا۔ اس پر ہم نے پھر اس عبارت کا اصل ماخذ اس کے سامنے رکھا کہ یہ تو داتا علی حجویری کی عبارت ہے، تو پھر یہ ذہنی آوارگی سے نکل کر دوبارہ میدان میں آیا، کہنے لگا جی میرا اعتراض داتا صاحب کی عبارت پر نہیں، میرا اعتراض امام جلالی زیدہ شرفہ کے مفہوم پر ہے، کہ جو مفہوم قبلہ جلالی صاحب نے بیان کیا اس پر میرا اعتراض ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ پچھلے کلپ کو یہ خود دیکھے، اس میں کس جملے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا اعتراض عبارت پر نہیں صرف مفہوم پر ہے؟ یا تو واضح کہتا کہ داتا علی حجویری کی یہ عبارت تو اپنی مقام پر درست ہے، لیکن اس کے مفہوم پر مجھے اعتراض ہے، جو تشریح کی گئی اس پر اعتراض ہے۔ لیکن یہ تو بیچارہ لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، اس کو تو آگے پیچھے کچھ پتہ بھی نہیں، اور ہم نے جب واضح کیا تو پھر کلپ لے کر آ گیا کہ جناب یہ دیکھیں عصمت شرط نبوت کا معنی یہ بنتا ہے، اور جلالی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اتنی سی بھی عقل ہوتی اور ذہنی آوارگی درمیان میں شامل نہ ہوتی تو ایک دفعہ اس کلپ کو سن لیتا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے، وہ کانٹ چھانٹ کر کے دے دیتی ہے، اور یہ بیچارہ اسی کے لکھے ہوئے کو لے کر چل پڑتا ہے۔ اتنی ان لوگوں کی خیانتیں کی انتہا کی، یہودیت شعاری میں یہ اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی جناب ایک اعتراض اٹھا دیا کہ قبلہ جلالی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نامناسب کہا، حالانکہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ واضح فرما رہے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو نامناسب نہیں، لیکن آگے سے کاٹ کر دیا تو یہ اعتراض بنا کر لے آیا۔ تو اس ذہنی آوارگی کے شکار زید قریشی کو میں مشورہ دیتا ہوں، ایک دفعہ سن لیا کرو، بہت زیادہ بستی ہو جاتی اس طرح۔ تو سب سے پہلے امام جلالی زیدہ شرفہ نے یہ جو عبارت پیش کی تو اس کا مفہوم کیا بیان کیا، یہ ایک دفعہ سماعت کریں۔ جنہیں وہ داتا 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 کہہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں، تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ محض عام کسی خشک مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ ولیوں کے سربراہ کا فتویٰ ہے، جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہ باشند۔ اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں، جو جن میں شرطیں ولایت کی پائی گئی ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہیں ہوتے۔ اور اس سے اگلا جملہ اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کی دھاک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ
آپ ہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است. عصمت شرط عصمت شرط عصمت شرط سارے بولو عصمت شرط عصمت شرط. مطلب کیا ہے کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے، شرائط نبوت میں سے ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است. تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا وہ اس دھاندلی کو روکنے کے لیے. تو یہ ہے امام جلالی زیدہ شرف کا موقف کہ دونوں طرف سے مفہوم ہے کہ نبی ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، جس کو نبی ماننا اس کو معصوم ماننا بھی ضروری ہے، یہ بھی بجا ہے. اور دوسری بات عقیدہ اہل سنت کے مطابق جس کو معصوم مانا اس کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. دونوں طرح کا مفہوم قبلہ نے بیان فرمایا، لیکن یہ ان کی یہودیت شعاری ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں کاٹ کر رکھ لیتے ہیں اور جو مفہوم واضح ہوتا ہے اس کو سکپ کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مفہوم ایک ہی بیان ہوا، دونوں مفہوموں کو واضح طور پر بیان کیا. اب اگلا مسئلہ کہ عصمت شرط نبوت، اس کا یہ معنی کہ جس کو معصوم مانا اس کو نبی ماننا پڑے گا، اور اس سے پھر اس طرف لے جانا کہ جناب ہم فرشتوں کو بھی معصوم مانتے ہیں اور قیامت تک فرشتوں کی تخلیق کا سلسلہ جاری رہنا ہے، تو پھر اس کا کیا مفہوم؟ اس اللہ کے بندے کو اتنی بھی عقل نہیں. عقل کہاں ہونی ہے جو ہے ذہنی طور پر آوارہ شخص کہ یہ جب قبلہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھی جا رہی تھی، اور ایسا بھی نہیں پورا بیان سن لیں کہ صرف اس عبارت کو پڑھا، باقاعدہ پیچھے جو متصل عبارت ہے اس کو بھی قبلہ جلالی صاحب نے پڑھا کہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے اس موضوع کو بیان فرمایا کہ اولیاء معصوم نہ باشند، کہ ولی کتنے بھی مقام پر ہو معصوم نہیں ہو سکتا. تو بات تو چل رہی تھی کہ ولی کی کیا حیثیت ہے اور نبی کا کیا مقام ہے. اس پیرائے میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا. داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ولی کبھی معصوم نہیں ہو سکتا، جس مرضی مقام پر پہنچ جائے معصوم نہیں ہو سکتا. تو یہ عبارت واضح کر رہی تھی کہ یہ کلام انسانوں میں چل رہا تھا، انسانوں کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے چل رہا تھا. ایسا نہیں کہ علی الاطلاق یہ اپنے طور پر ایک کلام تھا، ایسا قطعاً نہیں. تو جس مفہوم میں ایک ہوتا ہے ماحوت معین کر کے کلام کرنا، تو ماحوت معین تھا کہ بات تو انسانوں کے لحاظ سے ہو رہی ہے. اب ولایت کی بات انسانوں میں ہے، تو مسئلہ انسانوں کا چل رہا تھا کہ انسانوں میں جو ولی ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس پر داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عصمت شرط نبوت است، کہ ولی معصوم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ عصمت شرط نبوت است. اسی کو سمجھ لینا تھا کہ ولی کو معصوم ماننے سے اگلی خرابی لازم آ جاتی ہے. ولی معصوم نہیں. کیوں نہیں؟ کہ عصمت صرف نبی کے لیے ہے. اگر یہ عصمت ولی کے لیے ہو جائے تو پھر ولی میں نبوت والا مفہوم ماننا پڑے گا. یہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ بیان فرما رہے تھے. اس عبارت کو دیکھ لیتا ماقبل ماں بعد سے تو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا. اب یہ تھی حنیف قریشی کی تازہ وارگی کی مثال کہ بات کہاں کی ہو رہی ہے اور یہ کہاں تک لے گیا. اب اگلی بات جو پنڈی کے زید قریشی صاحب نے بیان کر دی کہ جناب اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جس کو معصوم ماننا ہے اس کو نبی ماننا لازم ہے. اس پر بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ خود بیان کرے کہ معصوم اور نبی ان میں نسبت کیا ہے. منطق تھوڑی سی بھی پڑی ہو تو اتنا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ان میں نسبت کیا بنتی ہے انسانوں کے لحاظ سے.
فرشتے موضوع بحث نہیں ہیں. یہ واضح رہے کہ فرشتوں کے بارے میں ابھی کلام نہیں ہو رہا. کلام جتنا ہے وہ انسانوں کے لحاظ سے ہے. تو اس کو ماننا پڑے گا کہ جس کو معصوم ماننا ہے اس کو نبی بھی ماننا ہے, اور جس کو نبی ماننا ہے اس کو معصوم بھی ماننا ہے. اس پر دلائل تو بڑے ہیں. بنیادی طور پر اس نے اپنی طرف سے ایک ذہنی آوارگی کا مزید ثبوت دیا. کہا کہ ہر بچہ جانتا ہے کہ طہارت شرط نماز است. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جس نے پڑھنی اس کے لیے تو طہارت ضروری ہے, اور یہ مطلب نہیں ہے کہ طہارت اگر ہو گئی تو پھر نماز بھی ثابت ہو گئی. تو حنیف قریشی صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم بالکل علمی دنیا میں طفل مکتب ہو, اور ایک طفل مکتب سے بھی کوئی چھوٹی کیٹیگری کے بندے ہو. مجھے تو اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ کس درجہ جاہل لوگوں سے میرا پالا پڑا ہوا ہے. کاش میرے سامنے بیٹھے تو اسے میں شرط کا معنی مفہوم سمجھاؤں. اسے تو بنیادی طور پر شرط اور اس کی اقسام سے واقفیت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے شرط محض, ایک شرط بمعنی العلہ, ایک شرط بمعنی سبب. ان کے بعد بھی کئی اقسام ہیں شرط کی. تو یہ جو عصمت شرط نبوت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. اب میں داتا صاحب کی عبارت کی وضاحت کر رہا ہوں کہ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے جو فرمایا یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو. تمہارے جانے بلا کی بیمان سبب بیمان العلہ کیا ہوتا ہے. شرط فی معنی سبب مثلا آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں. حولان حول شرط زکات است. ایک سال کا گزرنا زکات کے لیے شرط ہے. تو اب کیا مطلب ہوا کہ زکات تب ہی ہے جب ایک سال گزر جائے گا مال پر, اور ایک سال جب مال پر گزر جائے گا تو زکات بھی آ جائے گی. حنیف قریشی, یہ ہوتی ہے شرط فی معنی سبب کہ جانبین سے یہ سلسلہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہولان ہول تو پایا گیا, ایک سال کا گزرنا تو ہو گیا, لیکن زکات نہیں ہے. زکات ہے, اور زکات بھی تب ہے کہ جب ہولان ہول پایا جائے. تو یہ شرط جو ذکر کی داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے, یہ شرط فی معنی سبب کے مفہوم میں ہے. باقی تو تھوڑا سا علمی ہوتا تو تجھے اس میں کچھ باریکیاں نظر آتی, لیکن وہ باریکیاں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو ہم بات کریں نا. اور اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے. یہ المعتقد کے اندر امام فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ لأن العصم من خصائص الانبیاء خلافا للروافض, کہ عصمت جو ہے وہ انبیاء کے خصائص میں سے ہے. اگر یہ عبارت مشکل لگے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ترجمہ بھی یہ سمجھ لینا. تو ان میں سے عصمت ہے, اور یہ اہل حق کے مذہب پر نبوت کی خصوصیات سے ہے کہ عصمت صرف خاصہ نبوت ہے. اب خاصہ کسے کہتے ہیں؟ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. یہ ہیں کچھ علمی باتیں کہ خاصہ وہی ہوتا ہے جو اسی شے میں ہوتا ہے, غیر میں نہیں ہوتا. یہ ہے خاصہ نبوت. عصمت صرف نبیوں میں ہو سکتی ہے, غیر نبی میں عصمت نہیں پائی جا سکتی. اور اس سے بھی آسان سمجھنا ہے تو اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ موجود ہے. اعلی حضرت عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہ خواب کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رافضیوں کے بارے میں روحانی سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مذہب باطل ہے اور اس کا بطلان لفظ امام سے ظاہر ہے. رافضیت کا بطلان. اب ایک امام کے لفظ سے پورے مذہب کا بطلان کیسے ہے؟ اب اس پر وہ بیان کرتے ہیں, جب مجھے ہوش آیا میں نے پہچانا کہ ان کے نزدیک امام وہ ہے جو معصوم ہے اور اس کی اطاعت فرض اور اس کی طرف وحی باطنی آتی ہے, اور یہی معنی نبی کے ہیں. زید قریشی صاحب, یہ ہے فتاوی رضویہ, یہ ہے اعلی حضرت کا عقیدہ. فرماتے ہیں کہ روافض کے ہاں جس کو امام مان لیا گویا کہ معصوم مان لیا, اور معصوم مان لیا تو گویا کہ نبی مان لیا. اس کی اطاعت فرض اور اس کی طرف وحی باطنی ہے, اور یہی معنی نبی کے ہیں. تو ان کے مذہب سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے. جناب آپ کہہ رہے تھے اس عبارت کے مفہوم سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے, جبکہ
اس کو نہ ماننے سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے. یہ اعلی حضرت کا موقف. آپ کہتے ہیں ماننے سے آتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس شرط کو نہ ماننے سے آتا ہے کہ معصوم صرف انبیاء کو مانا جائے. انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کسی کو معصوم مان لیا تو ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے. یہ ہے اعلی حضرت کا عقیدہ. تو یہ تھا بنیادی طور پر حنیف قریشی کو یہ مفہوم سمجھانا. باقی حنیف قریشی آگے بھی بڑی ذہنی آوارگی کا ثبوت دے کر گیا اور اس قدر بلنڈر چھوڑ کر گیا کہ شاید اس کو اپنے چھوڑے ہوئے بلنڈر پر خود بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا کچھ کہہ گیا ہوں. ان ساری باتوں کا جواب بھی ہم انشاءاللہ دیں گے. کتنی دیدہ دلیری سے چند عبارتیں داتا علی حجویری کی پیش کر کے کہا کہ اعلی حضرت کے خلاف ہیں اور اعلی حضرت کو ثابت کیا کہ داتا علی حجویری کے خلاف ہیں. ایسا بدتمیز شخص جو اپنے آپ کو شمشیر اعلی حضرت بھی کہے، خدا کی پناہ ایسے ظالموں سے. تو یہ حنیف قریشی کو سمجھانے کے لیے چند بنیادی اصطلاحات ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے کہ شرط ہوتی کس کس معنی میں ہے اور شرط کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ابھی یہ بنیادی باتیں بھی سمجھنے سے قاصر ہے. جب بھی سمجھانے آتے ہیں کوئی نہ کوئی اور ہی چھوڑ دیتا ہے. باقی مناظرے سے بھاگتا پھرے کہاں تک بھاگے گا. عجیب تماشا ہے کہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی جب مناظرہ لگے گا تو پھر کروں گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مناظرہ لگانے بھی نہیں آتا. آئے دن ایک بونگی چھوڑ دیتا ہے، پھر اس پر منہ کی بھی کھاتا ہے، پھر بھی بڑھ کے مارتا ہے جیسے دریا کے ایک دوسرے کنارے پر سو بڑھ کے مارتا ہو کہ میں پہلوان ہوں، کشتی کر سکتا ہوں. اسے کہا جائے کہ آؤ ذرا میدان میں، ادھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو حنیف قریشی یہ کلپ کے میدان سے آگے آؤ. بڑھ کے مار لینا بڑا آسان ہے. جب مناظرہ ہوگا تو لگ پتہ جائے گا. اصل تو تجھے لگ پتہ جائے گا. تو جتنی بڑھ کے مارتا ہے تیری حیثیت کا فوری سارا پردہ چاک ہو جائے گا کہ بنیادی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی تجھے کچھ علم نہیں. لکھا ہوا لے آتا ہے. کون تیری مدد کر رہا ہے، تو کس کیٹیگری میں ہے، سارے پردے فاش ہو چکے. انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.